بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبدا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لكم فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لهم عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لكم فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاصتي وهمتي لهم دمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حسن محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور
ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى جی ٹھیک ہے. درود بر محمد و آل محمد. جیڑی ترتیب انہاں دی اپنی ترتیب نال ہونا کل پڑھ گئے نہ جو اور پڑھ لیں گے جڑی انہوں نے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. بالکل اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنی ہے. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں. آپ کے درمیان یہ فاصلہ اچھا نہیں لگ رہا. جتنے آپ تشریف فرما ہیں مہربانی فرمائیں تھوڑے سے اکٹھے ہو کے بیٹھے. میرے سامنے آپ ادھر تھوڑی جگہ آ جائے مہربانی کرو. سبحان اللہ.
ٹھیک جی درود بر محمد و آل محمد. سٹاپ کرو. اللہم صلی علی محمد. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اس ماہ مبارک کی جو پرلطف ساعتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انتہائی دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں. ایام معلومات حج کے پہلے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے. جتنے صاحبان ایمان صاحبان اسلام بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، دعا ہے مالک ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً حج ایک بڑی سعادت ہے اور یہ مہینہ جو ہے انتہائی خوشیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک تو اہل اسلام کے لیے اللہ نے مبارک دن جو قرار دیا وہ حج کا دیا. امام معصوم سے پوچھا گیا عید کے بارے میں کون کون سی عید منانی چاہیے. 4 عیدوں کا تذکرہ فرمایا. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور عید مباہلہ. یقیناً اس ماہ معظم و ماہ متبرک میں عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، پھر عید غدیر بھی آنے والی ہے جو مومنوں کی سب سے بڑی عید ہے. یہ میری کوئی بات نہیں، امام معصوم کے مطابق اسعد اللہ ایامکم، ان سعادت والے دنوں میں، ان عید والے دنوں میں جو سب سے متبرک دن ہے، جو مبارک دن ہے عید والا، وہ عید غدیر والا دن ہے. اور غدیر وہ منزل ہے جہاں پہ تکمیل اسلام کی آیت اتری. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس حوالے سے. رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا ہے، صرف ایک حج. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا جو رسول اللہ نے ادا فرمایا سن 10 ہجری میں. حج ادا فرمانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ لیا. صحابہ کا جمع غفیر. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 1,20,000 صحابی تھے ساتھ، اور ایک روایت میں ہے 1,24,000. یہ روایتیں ہیں. چونکہ عید غدیر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں چند جملے عید غدیر کے حوالے سے، تکمیل دین کی مناسبت کے حوالے سے، اعلان ولایت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. اگر کوئی کہے یہ نعمت نہیں تو اس کی غلط فہمی ہے. یہ نعمت خالی نعمت نہیں، صرف نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا جتنا یہ نظام ہے، نظام کائنات،
اگر یہ چل رہا ہے یا باقی ہے تو صرف نظام امامت و ولایت کے صدقے ہے۔ اگر نظام امامت و ولایت نہیں تو پھر کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ صلوات تو پڑھیں ایک بار محمد والے محمد کے ذریعے صلی علی محمد۔ اس لیے انسان پہ زندگی میں حج ایک بار واجب ہے صاحب استطاعت بندے پہ۔ اگر بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جان بوجھ کر حج ادا نہ کرے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ امت مصطفیٰ کا یہودی ہوگا، جو جان بوجھ کے حج نہیں کرتا۔ جس کے پاس پیسے ہیں ایک بار واجب ہے، اس کے بعد انسان پہ حج جو ہے وہ مستحب ہے، وہ جتنی بار چاہے کر سکتا ہے، پروردگار اس کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول ثقلین نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا 7، 1,20,000 کو ہو یا 1,24,000۔ جو ہی رسالت مآب مقام غدیر پہ آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا مجیدہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی محمد۔ یہ لائیو جا رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی مجلس میں متوجہ، یہ تو ہوتا رہے گا، انہاں تے ہم نہیں ہونا ہے۔ بہرحال ایک بار صلوات پڑھیں خلوص نیت کے ساتھ بلند آواز، اللہم صلی محمد۔ صلوات کا پڑھنا یقیناً عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو بندہ بیٹھ کر اس کا بونس لے رہا ہے، فری میں کر رہا ہے۔ اب صلوات کھلے دل سے بلند آواز سے محمد والے محمد کی ذات پہ پڑھنے کی کوشش، اللہم صلی علی محمد۔ مقام غدیر پہ پہنچے، اللہ رب العزت کی ذات واجب کی طرف سے یہ حکم آیا، اے میرا رسول تو اس پیغام کو پہنچا جو اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو سمجھنا میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، صاحب کتاب لکھتا ہے، روایت کی لفظیں ہیں، میں نے پڑھا ہے کتاب میں، اللہ کے نبی شوتر سے اترے، صحابہ کرام کو روکا، جو آگے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے انہیں ساتھ ملایا، اور جب یہ میاں خادم صاحب و دیگر کی طرح مجمع بالکل خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ آج میں نے اعلان کرنا ہے اور ممبر پہ کرنا ہے، بس جلدی سے ایک ممبر بنا لو۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان فرمانا ایک ممبر بناؤ کوئی اپنا ذاتی اعلان نہیں تھا، یہ پروردگار کی مشیت تھی، یہ اللہ کی منشا تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جلدی سے ایک تم 10-20 سمجھدار بندے، بڑے وہاں پہ سمجھدار قسم کے تھے، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بندے، سیانے بندے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا، بھئی سمجھ نہیں آ رہی، تپتا ہوا صحرا ہے، ہمارے پاس کوئی لکڑی نہیں، کیل کانٹا نہیں، ہمارے پاس تو ممبر بنانے والی چیزیں ہی نہیں، پھر کیسے بنائیں گے؟
سید الانبیاء کی بارگاہ میں عاجز آئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عزت رسول کی قسم ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تپتے ہوئے صحرا میں ممبر کیسے بنائیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ دعا فرما دیجئے گا۔ تپتے ہوئے صحرا میں ممبر کیسے بنائے؟ رسول ثقلین فرماتے ہیں تم 10-20 سمجھدار ایک دوسرے سے پوچھ کے ممبر بنا لو۔ ایک حاجی صاحب ایک حاجی نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے حاجی نے تیسرے حاجی سے پوچھا، ایک دوسرے تیسرے سے پوچھتے گئے، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا کہتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ممبر کیسے بنائے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جو اپنی مرضی سے اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتے، جب بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اب وہ بولے اور بول کے فرماتے ہیں سنو میرے اصحاب، میرے ساتھیوں سنو، جب تم میری موجودگی میں حج پڑھ کے ایک ممبر نہیں بنا سکتے، میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنو گے؟ میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنو گے؟ رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم نے کرنا ہے۔ توجہ رہے جی، ابھی تک اتنی گفتگو ہوئی ہے، نعرہ تو ایک بھی نہیں آیا۔ اس نعرے کے پیچھے تو شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حیدری، اور ہم شیعان حیدر کرار پر زور مذمت کرتے ہیں، لائیو جا رہی ہے آواز، پوری دنیا میں جا رہی ہے اس ٹائم۔ جو لاہور میں موالی حیدر کرار کو نعرہ حیدری لگانے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکمرانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کا بہترین اثاثہ جو ہے وہ مکتب تشیع ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، غفلت میں نہ رہنا۔ شیعہ قوم بڑی بہادر اور نڈر قوم ہے، یہ قربانی دینے والی قوم ہے، ہم مدت ہوگی قربانیاں دے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ علماء کی طرف سے بڑی پرزور مذمت کی گئی ہے، لہذا ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت کی جائے، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے نعرہ بلند کیا، نعرہ حیدری، اور میں نے پوچھا تصدیق کی اس بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اکثر جہاں سے بھی گزرتا اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی نعرہ ہوتا، نعرہ حیدری یا۔ اس جرم میں اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو مار رہے ہیں نعرہ لگانے کے جرم میں، انہیں کیا پتا کہ نعرہ لگانے کا ثواب کتنا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں روایت پڑھنے لگا ہوں، روایت بھی صحیح ہے، کتاب کا نام بھی لیتا ہوں، رائٹر کا نام لیتا ہوں، جس نے تصدیق کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ یہ اس میں شاجی حاجی صاحب روایت، بہار الانوار کتاب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، حقیقت میں یہ رائٹر جو ہیں، یہ علماء جو گزر چکے ہیں، یہی سرمایہ ملت جعفریہ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، یہ سرمایہ بس ایسے ہی بہہ رہا ہے۔ سرمایہ ملت جعفریہ حضرت سرکار علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 110 جلدیں۔ ایک کتاب لکھنا، ایک پمفلٹ لکھنا یہ مشکل کام ہے، لیکن اس مذہب حقہ کے خادم نے 110 جلدیں لکھی۔ کتنی جلدیں جی؟ بولو ذرا جی، انہیں تو ہاں بڑا بولنا، ذرا تھوڑا میرے نال بھی بول لو، کوئی ناراضگی ہے میرے نال؟ 110 جلدیں لکھی۔ بہار الانوار، بہار جمع ہے بہر کی، انوار جمع ہے نور کی۔
اس کی 38 نمبر جلد میں یہ روایت آپ نے سنی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے، صادق امام سے کسی سائل نے آ کے پوچھا، مولا جو ایک بار یا علی کہے اسے کتنے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ متوجہ ہیں جی؟ کتنے ختم قرآن کا؟ یہ تو اکثر ہمارے علماء، جید علماء، مستند علماء، وہ علماء جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے مسائل کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اکثر میں نے سنا ہے علماء سے، معمم علماء سے، یعنی آبا اور امامے والے علماء سے، یہ میں نے بزرگان سے یہ میں نے روایت سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا جو ایک بار یا علی کہے اسے کتنے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ یہ تو بیان کیا جاتا ہے جی ایک ختم قرآن، جو ایک بار یا علی کہتا ہے اسے کتنے ختم قرآن کا؟ ایک نہیں۔ صادق امام فرماتے ہیں، سچی زبان والے امام فرماتے ہیں ایک بار نہیں، جو صرف ایک بار یا علی کہے اللہ رب العزت اس بندے کو 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، قرآن بھی وہ جو مجھ صادق نے پڑھے۔ حیدری نہیں، جتنا میرا علی پسند ہے دونوں بازو بلند فرما کے کل ایمان بلند نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مار رہے ہیں ہمیں نعرہ لگانے کی وجہ سے، کتنے مارو گے؟ ہر گھر سے حسینی نکلے گا، ہر گھر میں حسینیت ہے۔ یہ تو مرنے والی قوم ہی نہیں ہے، یہ تو قربان ہو جانے والی قوم ہے۔ نام مصطفیٰ پہ، نام خدا پہ، نام مرتضیٰ پہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم نے کرنا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، یہ کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں، روایت موجود ہے سنی شیعہ کتب کے اندر۔ اللہ کے سچے نبی نے نام لے کے، اشارے سے نہیں کہا، حاجیوں کے نام لیے ہیں۔ اب میں نے تو نام نہیں لینا، آپ خود سمجھدار۔ ایک حاجی کا نام لیا، نام لے کے مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے، واللیل کی زلفوں والے مصطفیٰ نے، اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا، میرا حبیب میرا محمد تجھے پیدا نہ کرتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آپ لاپرواہی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تجھے پیدا نہ کرتا، کچھ پیدا نہ کرتا۔ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طریقہ میں بتاؤں گا، عمل تم نے کرنا ہے۔ پہلے حاجی سے کہا تو بھی پلان اتار، تپتا ہوا صحرا تھا، اللہ کرے آپ کو غدیر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب جو بندہ غدیر کی خوشی نہیں مناتا یا جو غدیر کے فضائل سن کے نہیں بولتا، پھر اس کا اپنا مقدر ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، کام تم نے کرنا ہے۔ ایک حاجی سے پہلے صاحب سے کہا تو بھی پلان اتار، دوسرے سے کہا تو بھی پلان اتار، تیسرے سے کہا تو بھی پلان اتار۔ 3 پلان اتارے گئے، ایک روایت میں ہے 6 پلان اترے۔ بالکل میں جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ لائیو جا رہی ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار، یہی روایت ہے۔ لیکن یہ 3 والی جو روایت ہے یہ مستند روایت ہے، پکی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پلان اتار، پلان اتارے گئے، ایک پلان اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیچے رکھو، دوسرا اس کے اوپر رکھو، پھر تیسرا اس کے اوپر رکھو۔ میں کیا کروں، پلانوں کا ممبر بن گیا۔ سید الانبیاء نے جانشین مصطفیٰ جو تھے علی مولا کو پاس بٹھا لیا۔ آپ کی مرضی ہے نہ بولنے تو، پلانوں کا ممبر بن گیا۔
منبر پہ آگے پیغمبر علیہ السلام امیر المومنین کو پاس بٹھا لیا۔ اب اگر کوئی پوچھے جی یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ علی پاس بیٹھے تھے، تو میں یہ عرض کر دوں کتاب عقل میں لکھا تھا، اگر علی پاس نہ بیٹھے ہوتے تو بازو پکڑ کے اٹھا کیسے لیتے؟ اس کا مطلب ہے پاس بیٹھے تھے۔ رسول ثقلین نے تو یہ واضح کر دیا، میرے حاجیوں تمہارا ٹائم ضائع نہ ہو، میری تقریر سن کے عبادت کر لو، علی کی زیارت کر کے عبادت کر لو۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی تو وہ ہستی ہے کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ ذکر علی عبادہ، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ ابھی تو آغاز مجلس ہے، قبلہ صاحب نے، قبلہ محمد شاہ صاحب ماشاءاللہ کمال پڑھتے ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ ابھی علی عمران صاحب نے پڑھنا ہے، آپ ابھی سے سو رہے ہیں۔ ایک بار ذرا آنکھیں کھول کے صلوات تو پڑھے بلند آواز سے، اللہم محمد۔ ویسے محفل کے آداب میں سے عرض کر دوں، یہ آپ کی معلومات کے لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ محفل میں جو سب سے اچھی جگہ ملے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے۔ حیرت ہے آپ پہ مجھے، فرنٹ سے اچھی جگہ ہو نہیں سکتی، یہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھاگنے کا ارادہ ہے۔ آپ یاد رکھیں آپ کرار کے ماننے والے ہیں، کسی فرار کے ماننے والے نہیں۔ حیدری پلانوں کا ممبر بن گیا، ممبر پہ آگے پیغمبر علیہ السلام امیر المومنین کو پاس بٹھا لیا۔ 1 گھنٹے کا خطبہ ہے جو امیر المومنین نے، رسول ثقلین نے امیر المومنین کو پاس بٹھا کے دیا۔ 1 گھنٹے کا خطبہ، یہ کتاب میں لفظیں ہیں، نہ ہوں تو میں اس کا مجرم ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، سرکار علامہ آیت اللہ امینی، انہوں نے غدیر پہ 11 جلدیں لکھی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب حوض کوثر پہ امیر المومنین مومنین کو سیراب کریں گے، امیر المومنین کے ہاتھوں سے پانی لینے کے لیے قطار میں لگے ہوں گے، لوگ آگے بڑھیں گے، یہ وہ ہستی ہے کہ امیر المومنین خود آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیں گے کہ تو نے میرے فضائل میں اتنا زیادہ لکھا ہے۔ یہ بڑا اجر ہے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا اور سننا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات محمد نہیں، ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھے، اللہم صلی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ قبلہ بھی آ جاتے ہیں، بس 2-4 باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ آباد ہوں، خدا آپ کو معرفت اللہ رب العزت کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کی عطا فرمائے۔ یہ معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ معرفت معیار ہے اعمال کی قبولیت کا، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا انسان کا درجہ بلند ہوگا۔ امیر المومنین پاس بیٹھے ہیں، سید الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1 گھنٹے کا خطبہ تھا جو راوی کہتا ہے اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اس کا جملہ کیا تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تم تک نماز پہنچائی؟ سارے حاجیوں نے کہا ہاں قبلہ۔ سب سے پہلے بات کس کی ہوئی؟ بولو ذرا، سب سے پہلے بات نماز کی ہوئی ہے، اور نماز وہ ایسا عمل ہے جس کی قبولیت پہ باقی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر اعمال قبول کروانے ہیں، جس بندے کی نماز قبول ہو گئی اس کے اعمال بھی قبول، تو بعد کی بات ہے اللہ دیکھے گا اعمال کو۔ اگر انسان کی نماز رد ہو گئی تو باقی نامہ اعمال کو چھیڑا ہی نہیں جائے گا، پوچھے ہی نہیں جائے گا۔ نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تم تک نماز پہنچائی؟ کہا ہاں قبلہ۔ میں نے تمہیں حج سمجھایا؟ کہا ہاں قبلہ۔ میں نے حلال و حرام کے تذکرے کیے؟ ہاں قبلہ۔ میں نے تمہیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا؟
ہاں قبلہ۔ اور یاد رکھے میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ عرض کر دوں، داڑھی کا منڈوانا فقہ جعفری میں مطلقاً حرام ہے، مطلقاً۔ یہ میری بات نہیں ہے جی، میری بات ہو تو میرے منہ پہ مار دینا۔ فقہ جعفری میں جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے، جو امام المتقین کا پیروکار ہے، جب امام کی داڑھی ہے تو پھر ماننے والے کی کیوں نہیں ہونی چاہیے یا نہیں؟ فقہ جعفری میں داڑھی کا منڈوانا شیطانی فعل ہے، شیطانی عمل، لہذا اس کا رکھنا واجب ہے۔ اور ویسے بھی یہ داڑھی رکھنا انسان کی زینت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو داڑھی پہ ایک جملہ عرض کر دوں۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلے بشر آئے حضرت آدم علیہ السلام، جانتے ہیں نا ان کو، سب اولاد آدم بیٹھے ہوئے۔ یہ فطرت ہے کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد سن بلوغت میں جب آتا ہے تو اس کی نشانی ہے کہ اس کی داڑھی، اور داڑھی جو ہوتی ہے وہ گھنی نہیں ہوتی، وہ ہلکی ہلکی نرم ملائم بال ہوتے ہیں چہرے پہ کہیں کہیں پہ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو داڑھی اگی ہی نہیں تھی، چونکہ انہیں تو بنایا گیا تھا، پھر ان کی داڑھی لگائی تھی اللہ نے، داڑھی لگائی گئی۔ جب ان میں روح پھونکی گئی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرا تو داڑھی کے نرم و ملائم بال ہاتھ میں آئے، تو عرض کیا پروردگارہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آدم یہ تیری عزت کی نشانی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، داڑھی رکھنے میں عزت ہے، کوشش کریں، یہ ہمارے آئمہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول فرماتے ہیں میں نے تم تک نماز پہنچائی، کہا ہاں قبلہ، روزہ پہنچایا، کہا ہاں قبلہ، حج سمجھایا، ہاں قبلہ، بولے یا نہ بولیں آپ کی مرضی ہے، لفظ میں کہنے لگا ہوں۔ میں نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا، ہاں قبلہ، میں نے تمہیں سنت سمجھائی، کہا ہاں قبلہ، میں نے تمہیں زکوٰۃ بتائی، کہا ہاں قبلہ، میں نے تمہیں خمس بتایا، کہاں قبلہ۔ اب رسول معظم فرماتے ہیں سارا اسلام تم تک پہنچ چکا، اب آیت میں دھمکی ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے میرا رسول اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو سمجھنا کچھ نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا رسول تو کر علی کی ولایت کا اعلان، میں تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ آپ نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، سروں سے بات گزر گئی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس کا مطلب ہے غدیر میں کچھ ایسے تھے جن سے رسول کی جان کو خطرہ تھا۔ نہیں غور کر رہے، آپ کوئی نہ مانے تو آیت کا انکار ہے، میری تو بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کام تو کرے گا تو میں تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اب رسول ثقلین نے کیا کیا؟ سب حاجیوں نے کہا جی قبلہ، سارا اسلام پہنچ چکا۔ اب راوی کہتا ہے کہ رسول ثقلین نے امیر المومنین کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے بلند کیا، اور بلند کر کے جتنے خاموش طبع لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کام ہی ایسا ہو رہا تھا، بڑی شدت تھی دھوپ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تک سارا اسلام پہنچ چکا، کہا ہاں قبلہ۔ اب آیت میں دھمکی آ گئی اگر یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ اب رسول ثقلین نے علی مولا کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے بلند کیا اور اعلان فرمایا من کنت مولا ہو، بولیں تھوڑا سا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ حیدری۔ اب تفسیر صاحب در منصور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، جلد نمبر 2، کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور۔ یہ روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، اس میں یہ جملے لکھے ہیں اب رسول ثقلین نے علی کا بازو پکڑا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کا اعلان کیا، اور رسول ثقلین نے اپنے سر سے دستار اتاری، علی کے سر پہ دستار باندھنی شروع کی،
ادھر دستار کا آخری پیج مکمل ہوا، ادھر سے حضرت جبریل امین تشریف لائے آیت لے کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا رسول، تو نے سن 10 ہجری 18 ذوالحج کو 1,20,000 حاجیوں کے درمیان علی کے سر پہ دستار مکمل کر دی ہے، میں نے پورا اسلام مکمل کر دیا۔ حیدری نہیں، جتنا میرا علی پسند ہے ذرا کھلے ڈلے چہرے نہ نعرے دا جواب دو، دونوں بازو بلند کر کے بلند نعرہ حیدری۔ تو نے علی کے سر پہ دستار مکمل کر دی ہے۔ قبلہ صاحب کتنے ٹور گئے ہیں جی؟ میں ہی پڑھنا ہے یہ نالا کام پھر میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، لیاؤ نے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ نہیں، جتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ سکتے ہیں مل کے پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ دین مکمل ہوا غدیر میں۔ اب غدیر سے ایک نظام ملتا ہے ہمیں، جس کو نظام امامت و ولایت کہتے ہیں، جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی یہ پوری کائنات اگر قائم ہے تو نظام امامت و ولایت کی وجہ سے۔ اگر یہ نظام نہیں تو پھر کسی بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ غدیر میں کہاں اعلان ہوا؟ بولو جی، بہت بڑے عالم دین آپ لوگ۔ غدیر میں اعلان ہوا ہے منبر پہ۔ خم تو جگہ کا نام ہے نا، خم غدیر تو جگہ کا نام ہے نا، وہاں جو اعلان نبیوں کے نبی نے کیا ہے وہ منبر پہ کیا ہے۔ کہاں کیا جی؟ منبر پہ کیا۔ لائیو جاری ہے، ذمہ داری سے لفظ کہنے لگا ہوں۔ اب نظام مصطفیٰ میں مجھ جیسے طالب علم کو صرف 2 منبر ملتے ہیں۔ کتنے منبر جی؟ بولے آجے ذرا۔ 2 منبر، ایک منبر مسجد والا، ایک منبر غدیر والا۔ مسجد والے منبر پہ دیا سارا اسلام، غدیر پہ جو منبر لایا یہ صرف فضائل علی بیان کرنے کے لیے۔ اتنی خوبصورت باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ خاموش بیٹھے رہا۔ نماز بتائی رسول نے مسجد کے منبر سے، روزہ بتایا رسول پاک نے مسجد کے منبر سے، حج سمجھایا مسجد کے منبر سے، حلال و حرام کے تذکرے کیے مسجد کے منبر سے۔ لیکن جو منبر غدیر پہ لایا یہ صرف ولایت علی کا اعلان کرنے کے لیے۔ منبر کتنے ہیں نظام مصطفیٰ میں؟ 2۔ میں دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ گلی میں مسجد ہے، مسجد میں ایک منبر ہے جہاں پہ نماز روزے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک علیحدہ منبر ہے امام بارگاہ میں، یہ ہے مجلس، مجلس میں ایک منبر۔ اب سمجھنا جو مسجد والا منبر ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے، غدیر والا منبر صرف شیعان حیدر کرار کے لیے۔ جاگ رہے جی؟ کس کے لیے؟ شیعان حیدر کرار کے لیے۔ نماز بتائی جائے کوئی تکلیف نہیں، روزہ بتایا جائے کوئی تکلیف نہیں، حج بتایا جائے کوئی تکلیف نہیں، حلال و حرام کا ذکر کیا جائے کوئی تکلیف نہیں۔ ادھر یہ مجلس کا منبر لگا، ادھر دنیا چلا اٹھی، یہاں نہ لگاؤ، اس شہر میں نہ لگاؤ، اس گاؤں میں نہ لگاؤ۔ بھائی کیا نقصان کیا ہے تمہارا اس مجلس کے منبر نے؟ اب میں سمجھا کہ مسجد کے منبر سے نہیں ڈرتے، یہ دنیا والے مجلس والے منبر سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے یہ منبر غدیر سے اٹھایا، ایران میں لگایا، کویت میں لگایا، لیبیا میں لگایا، رشیا میں لگایا، ہالینڈ میں لگایا، اسپین میں لگایا، انگلینڈ میں لگایا، جرمن میں لگایا، پاکستان میں لگایا، ہندوستان میں لگایا، گھر گھر لگایا۔ نہیں آپ میرا ساتھ دے رہے، میں
بازار بازار لگایا. ابھی میں ویسے ذرا تھوڑا دھیمے لہجے میں پڑھ رہا ہوں کہ قبلہ کے آنے تک، چلو قبلہ آنے والے ہیں، آ جاتے ہیں انشاءاللہ. پوری دنیا میں لگایا، تم کیوں نہیں لگاتے؟ مسلمانوں بنایا تو تمہارے نبی نے غدیر میں تھا نا. بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. اور بنایا تو نبی پاک نے غدیر میں تھا نا، تم کیوں نہیں لگاتے؟ زلفیں رکھو تو جی کس کی سنت ہے؟ نبی پاک کی سنت. توجہ فرما رہے. مسواک کرو تو نبی، جیڑا کام بھی کرو او جی نبی پاک دی سنت ہے. بھئی کرنا چاہیے. اگر نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تو پھر کس کی سنت پہ عمل کرنا ہے؟ یہ باقی سنتیں یاد رہ جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی سنت کیوں نہیں یاد رہتی حضرت انسان کو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، توجہ رہے جی، اللہ کے نبی نے اعلان ممبر پہ کیا. ہم نے یہی ممبر پھر غدیر سے اٹھایا. نماز بتائی جائے کوئی پریشانی نہیں، روزہ بتایا جائے کوئی، سارے احکام اسلام بیان کیے جائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں. ادھر یہ غدیر کا ممبر لگا، لوگ چلا اٹھے بھئی یہاں نہ لگاؤ اس شہر میں. ہم نے پھر یہ ممبر غدیر سے اٹھایا، کوٹلہ منور شاہ میں لگایا، کوٹلہ شاہ حسین میں لگایا، پاکستان کے کونے کونے میں لگایا. تم کیوں نہیں لگاتے؟ بنایا تو نبی پاک نے غدیر میں تھا نا. جو نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کی باتیں کر رہے ہو، کم از کم زندگی میں ایک بار سنت سمجھ کے ہی لگا لو. زیادہ بار نہیں، ایک بار نبی پاک کی سنت سمجھ کے لگا لو. تم کیوں نہیں لگاتے؟ ہم لگاتے ہیں، تم ہٹاتے ہو، ہم لگاتے ہیں. شاہ جی یہ عقدہ کھل گیا کہ لگانے والوں کے پیچھے بھی فطرت کا ہاتھ ہے، روکنے والوں کے پیچھے بھی. ماشاءاللہ ستی ہوئی قوم ہے، غلطے اتر لنگی. ہم لگاتے کیوں ہیں؟ یہ ہٹاتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو لگا رہے ہیں ان کے پیچھے بھی فطرت ہے، جو روک رہے ہیں یہ بھی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے روک رہے ہیں. ہم لگاتے کیوں ہیں، یہ ہٹاتے کیوں ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے. سن 10 ہجری 18 ذوالحج کو باقی سارے رہنما ہار گئے تھے، میرا علی من کنت مولا جیت گیا تھا. میرا علی من کنت مولا. غدیر میں اعلان ہو گیا ممبر پہ. ایک جملہ عرض کر دوں، یہ 10 منٹ تو گھنٹے میں بدل رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، آ رہے ہیں قبلہ انشاءاللہ. آپ صلوات پڑھیں ایک بار محمد و آل محمد. متوجہ ہیں حضور آپ؟ تسی مہربانی کرو ہاں ذرا کٹھے دے وہ تھوڑے دے. اچھا مطمئن کیڑیاں تو ڈر دیں پیچھے. جو قوم کیڑوں سے ڈر جاتی ہے، آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ تو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں مطمئن ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے. 2 جملے اور عرض کر دو. اعلان ولایت کہاں ہوا؟ اب جو ولایت کا پرچار کرتا ہے امیر المومنین کو نہیں مانتا ہے زبانی کلامی، لیکن مولا کی بات کو نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے نہ اس نے اعلان ولایت کو مانا، نہ امیر المومنین کی ذات کو مانا. ولایت کا مزہ تو تب ہے جب ولایت والے کی بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے. امیر المومنین کو ماننا کافی نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امیر المومنین کی بات کو ماننا کافی ہے. ذات کو بھی مانے، امیر المومنین کی بات کو بھی مانے. جو امیر المومنین منوانا چاہتے ہیں وہ ماننے کی کوشش کریں. اعلان کہاں ہوا؟ یہاں پہ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، چونکہ اب چلنا پڑے گا تھوڑا سا. ہم کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، حضرت علی کے پیروکار ہیں، لیکن یاد رکھو امیر المومنین کا شیعہ در اصل وہی ہوگا جس سے بروز محشر امیر المومنین خود فرمائیں گے تو میرا شیعہ ہے، میرے پاس آ جا. کہنے سے شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ عمل سے ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ با عمل زندگی بسر کریں. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں، اور یہ قرآن کی آیت ہے الیوم یئس الذین، کہ آج کے دن کچھ لوگ مایوس ہو گئے.
اب میں اگر اشتباہ نہ کروں، آیت نہیں پڑھتا میں، اس کا ترجمہ کر دیتا کہ آج کے دن کچھ لوگ مایوس ہو گئے۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن غدیر کا دن تھا، جب کچھ لوگ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان سن کے مایوس ہو گئے۔ ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے، زیر آسمان آ کے انہوں نے کہا، اس نے کہا میرے اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ پہلے رسول نے ہم سے نماز منوائی، ہم نے مان لی، روزہ بتایا ہم نے مان لیا، اسلام بتایا ہم نے مان لیا، ایک علی رہتا تھا وہ بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ میرا اللہ اگر اس بات میں سچائی ہے کہ علی غدیر میں سب کے مولا بن گئے، تو پھر میں تو علی کا دشمن ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ میں علی کا دشمن ہوں، علی کی ولایت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے تو پھر ابھی مجھے آسمان سے پتھر کا عذاب دے۔ نہیں غور کر رہا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ واقعہ کے اندر یہ موجود ہے، باقاعدہ آیت بھی ہے کہ ایک مانگنے والے نے، ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا۔ وہ سائل جو تھا عذاب کا سوال کرنے والا، عذاب مانگنے والا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت علی کا دشمن تھا۔ اس نے کہا، حارث بن نعمان فہری، اس نے کہا میرا اللہ میں علی کی ولایت کو برداشت نہیں کرتا، تیری اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑا دشمن ہوں میں علی کا، اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو مجھے ابھی پتھر کا عذاب دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل عرش کو چھوڑ، سیدھا غدیر کے میدان میں جا، خالی ہاتھ نہیں جانا، پتھر بھی ساتھ لے کے جانا۔ توجہ فرما، کچھ غور فرما رہے، پتھر بھی لے کے جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے پتھر لے کے آئے، منکر ولایت کو، حضرت علی کی عزت و عظمت کے منکر کو پتھر کا عذاب دیا۔ عذاب دے کے یہ پوری دنیا کو سمجھا دیا۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، جو جب کبھی بیت اللہ کے بغض میں اپنے گھر سے نکلے، اللہ اسے بھی پتھر کا عذاب دیتا ہے، جو علی کے بغض میں نکلے اللہ اسے بھی پتھر کا عذاب دیتا ہے۔ اللہ حیدری، ماشاءاللہ، مولا ہمیں امیر المومنین کی سیرت و ولایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی ولایت، اگر آپ اجازت دیں تو دو جملے اور عرض کروں، صلوات تو پڑھیں۔ اچھا، دس تو بج گئے نا، لو ٹھیک ہے جی، پھر میں تو تمہیں رلی ہونا تو تسی کوئی نہیں رل دے پہ۔ سبحان اللہ، ایک باری صلوات پڑھو ذرا آنکھاں کھول کے، اللہم۔ نعمت عظمی ہے امیر المومنین کی ولایت، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ اللہ رب العزت جیسی ذات واجب یہ اعلان فرما رہا ہے کہ علی کی ولایت، علی کی محبت میرا وہ مضبوط قلعہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ خالق کون و مقام، خالق اکبر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا وہ مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی آمن من عذابی، مالک فرماتا ہے جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ بندہ سمجھے میرے عذاب سے بچ گیا۔ نعمت عظمی ہے امیر المومنین کی ولایت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات میں، صلی محمد۔ ماشاءاللہ، برادر عزیز علی جناب تشریف لے آئے،
اب آپ کی زحمت تمام کروں، ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، رسول پاک نے غدیر میں، بندے کہتے ہیں جی غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا؟ آخری جملہ جی، جاؤ ان کے سر پہ قرآن رکھو، ان سے پوچھو اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو پھر کس کی ولایت کا اعلان کرے؟ اللہ کا نام ہے، بڑا سونا جملہ ہے۔ کہتے ہیں یہ اعتراض کیا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا؟ بھائی ان سے پوچھو اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو پھر کس کی ولایت کا اعلان کریں؟ کون ہے جس کی ولایت کا اعلان کریں؟ دراصل رسول اللہ قیامت تک کے لیے تحفظ فرما رہے ہیں اسلام و قرآن کا اعلان ولایت کر کے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن اسلام کون ہے۔ سب سے بڑا دشمن اسلام ہے شیطان۔ جڑا روز حاجی صاحب تقریر کر دیں نا سپیکر جو کہ بندے نوں شیطان مردود جڑا نہ چھڑدا نہیں پیا، نہ بندے چھڑتے نے نہ شیطان چھڑتا ہے، کم رلیا ملے یہ۔ اس سے جان چھڑانی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنا چاہیے، تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان مردود سے ہمیں رہے۔ سب سے بڑا دشمن اسلام ہے شیطان۔ لڑا کس سے؟ حضرت آدم سے لڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنا لڑا کہ بیٹے کا نقصان ہو گیا۔ پھر کس سے لڑا؟ حضرت نوح سے لڑا۔ حضرت نوح سے اتنا لڑا بیوی کو بھی لے ڈوبا، بیٹے کو بھی لے ڈوبا۔ اس کا مطلب اس نے نقصان کیا۔ دشمن وہ جو آدم سے لڑا، نوح سے لڑا، ابراہیم سے لڑا، اسماعیل سے لڑا، ایوب سے لڑا، داؤد سے لڑا، موسیٰ سے لڑا، حضرت ہارون سے لڑا، حضرت یوسف سے لڑا، حضرت عیسیٰ سے لڑا۔ دشمن وہ جو آدم سے لڑنے والا ہو تو محافظ وہ ہونا چاہیے جس میں آدم کا علم نظر آئے۔ آخری جملہ جی، دشمن اسلام ہے شیطان، محافظ دین و شریعت ہیں اہل بیت امیر المومنین اور ان کی اولاد۔ دشمن آدم سے لڑنے والا، نوح سے لڑنے والا، ابراہیم سے لڑنے والا، موسیٰ سے لڑنے والا، عیسیٰ سے لڑنے والا، تو محافظ وہ ہونا چاہیے جس میں آدم کا علم نظر آئے، نوح کا حلم نظر آئے، یحییٰ کا زہد نظر آئے، موسیٰ کی ہیبت نظر آئے، عیسیٰ کے مناجات نظر آئے، ادریس کی درس و تدریس نظر آئے، یوسف کا حسن نظر آئے، محمد کا کمال نظر آئے، محمد کا جمال نظر آئے، مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے، مصطفیٰ کی تنویر نظر آئے، آپ نمازیوں کو صاحب درود نظر آئے، آپ حاجیوں کو جو حج کرنے جا رہے ہو کعبے کا مولود نظر آئے، اور تم متقیوں کو امام المتقین نظر آئے، تم امیروں کو امیر المومنین نظر آئے، اور شب معراج مصطفیٰ کو پوری کائنات سے اولا نظر آئے، منبر غدیر پہ علی سب کا مولا نظر آئے۔ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، رل گئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ بڑی مشکل سے یہ دین بچہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے دین لے لیا۔ صرف ایک جملہ میں نے قربتاً اللہ کی نیت سے کہنا ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی تشریف لے آئے، مالک صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت پڑھنے والے ہیں، آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ ان کی پیشخانی کے لیے چند کلمات میں نے عرض کیے، قبول فرما لینا۔ عصر عاشور ڈھل گئی، محرم آ رہا ہے۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ہمارے مذہب کے بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، میں نے ان کی زیارت کیا، یہ جمعے پہ بھی میں نے بات کی تھی، اب پھر کر دیتا ہوں۔ آیت اللہ تقی بہجت، آپ نے نام سنا، میں نے تو ان کی بارہا زیارت کیا ہے۔ بڑی برگزیدہ ہستی تھے، وہ سرمایہ تھے وہ ملت جعفریہ کا۔ وہ فرماتے ہیں شیعان حیدر کرار کو چاہیے کہ ماہ محرم سے 40 دن پہلے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب گناہوں کو چھوڑ دیں گی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 40 دن گناہوں کو چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایام محرم میں جب
سید الشہداء کا تذکرہ سنیں گے مصائب کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ آنسوں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں گناہ صغیرہ کبیرہ کو چھوڑنا چاہیے۔ عصر عاشور ڈل گئی، سید العلماء کا جملہ، سید العلماء دادا استاد ہیں میرے، ان کی بلندی درجات کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ان کا جملہ ہے، ان کی نسبت سے ان کے بلندی درجات کے لیے، آپ سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے عصر عاشور ڈل گئی، 11 محرم کی رات آ گئی، علی مولا کی بہادر بیٹی نے ساری رات ایک جلے ہوئے خیمے کی چوب ہاتھ میں پکڑ کے الحفیظ الامان کی صدائیں بلند کی۔ سیدہ نے ساری رات پہرے دیے، یتیم اکٹھے کیے، پہرے دینے کے باوجود، یتیم اکٹھے کرنے کے باوجود پھر بی بی زینب نے نماز شب قضا نہیں کی۔ نماز پڑھا کرو بس عزاداروں۔ 11 کا دن آیا، یہ روایت میں نے پڑھنی ہے، سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ 11 کا دن آیا، مقتل میں آ گئی علی کی بیٹی۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ مقتل میں جب آئی ہے نا بی بی، راوی کہتا ہے، کتاب میں یہ روایت موجود ہے رمز المصیبہ کے اندر، میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ بی بی نے سب سے پہلے مقتل میں آ کے چاہا میں اپنے ویر کے رخسار پہ بوسہ دے لوں۔ بی بی آگے بڑھی، صاحب کتاب لکھتا ہے آقا حسین کی گردن کٹی ہوئی تھی، پھر بی بی نے چاہا اپنے بھائی کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دے لوں۔ صاحب کتاب لکھتا ہے آقا شبیر کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، پھر بی بی زینب نے آقا حسین کے پاک بدن پہ ایک ایسی جگہ پہ بوسہ دیا، لم یقبلہ الرسول ولم تقبلہ البتول، جس جگہ پہ نہ رسول بوسہ دے سکے نہ پاک بتول بوسہ دے سکی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ علامہ فرماتے ہیں قبلت علی نہر المنہور، اتنی بہادر ہے علی کی بیٹی بی بی زینب نے اپنے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دیا اور مدینے کی طرف منہ کر کے ایک جملہ فرمایا، نانا دیکھیے تیرا حسین ہے۔ نانا اسی گردن پہ بوسے دیا کرتا تھا، نانا میرا ویر پیاسا ذبح ہو گیا۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلبین و ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ملتمس ہوں عزت مآب